بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رمضان المبارک کے مدرسے میں ہم سب طلباء نے داخلہ لے کر 1 ماہ کا کورس اللہ کے فضل و کرم سے مکمل کیا۔ اس کورس میں ہم نے روزہ، نماز، ذکر، تلاوت، تہجد، دعائیں، تراویح، صدقہ، خیرات، غریبوں کی مدد اور گناہوں سے بچنا، جھوٹ، غیبت، چغلخوری، فالتو باتیں، ان سب سے بچنا، یہ وہ نیک اعمال تھے جن کی مشق ہم نے اس ماہ مبارک میں اور اس کورس میں کری۔ یہ مشق ہمیں اس لیے کرائی گئی کہ ہمارے لیے سال بھر یہ عبادتیں کرنا آسان ہو جائیں۔ اب الحمدللہ ہمارے دل سے بہت ساری خرابیاں نکل گئیں، ہمارا دل صاف ہو گیا، ہماری زبان صاف ہو گئی، اچھی ہو گئی، پہلے سے بہتر ہو گئی، ہماری زندگی پہلے سے بہتر ہو گئی۔ پہلے ہماری زندگی میں فالتو اور لغویات اور بیکار کی چیزیں جو اللہ سے دور کر دیں، جنت سے دور کر کے جہنم کی طرف لے جائیں، ایسی بہت ساری چیزیں زیادہ تھیں، اب وہ کم ہوتی چلی جائیں گی، اور جنت کی طرف آگے بڑھنے کے لیے ہماری زندگی میں نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ اب ہم الحمدللہ ان تمام نیکیوں پر برقرار رہیں گے۔ روزانہ کچھ تلاوت کریں گے، صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں گے، جو تسبیحات ہیں بے پناہ جن کا ثواب ہے، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، سبحان اللہ بحمدہ کی تسبیح، اسی طرح درود، استغفار وغیرہ، اب ہم ان کا بھی اہتمام کریں گے۔ روزانہ رمضان المبارک میں 10 پارے پڑھتے تھے، کوئی 1 قرآن ختم کرتا تھا، کوئی 5 پارے، اب بھی ہم روزانہ کچھ نہ کچھ آدھا پارہ، 5 صفحے، 1 پارہ، جیسی ہم جتنی زیادہ بڑی جنت چاہتے ہوں، جتنا زیادہ بڑے محلات اور باغات اور ہمیشہ کی کامیابیاں چاہتے ہوں، اور جتنا زیادہ پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہوں، اس کے حساب سے ہم ضرور اپنا کوئی نہ کوئی روزانہ کا عمل جاری رکھیں، کیونکہ روزانہ کا عمل ایسا ہے جیسے کہ قطرہ قطرہ دریا میں شود، قطرہ قطرہ بن کے دریا بن جاتا ہے، قطرہ قطرہ کر کے دریا پورا بن جاتا ہے۔ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے نام اعمال میں اتنی نیکیاں ہوں گی جن کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور چونکہ روزے کا اور اس مدرسے کا، اس کورس کا ایک مقصد سب سے اہم تھا تقوی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو روزے کا مقصد کیا بتایا رمضان کا، روزے کا، کہ ہم تقوی والے بن جائیں۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کا ڈر ایسا، اللہ کی عظمت و احترام، اللہ کا خیال ایسا کہ گناہوں سے بچا لے، عذاب سے بچا لے، اور نیکیوں کی طرف بڑھا دے، آمادہ کر دے، جنت کی طرف دھکا دے کر لے جائے، جنت کا شوق پیدا ہو جائے۔ اب ہم سب نے دیکھا ہوگا کہ ماہ مبارک میں ہماری زندگیوں سے گناہ کم ہو گئے تھے، نیکیوں میں ہم آگے بڑھ گئے تھے۔ اب پوری زندگی ہمیں اس مشق کا اثر اور نتیجہ پوری زندگی سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کم ہو گئی، یہ یقین بڑھ گیا کہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اچھے لوگ چلے گئے، بڑے لوگ چلے گئے، کوئی کود کر دنیا سب کچھ ہونے کے باوجود دنیا سے اتنا بیزار کہ کود کے مر گیا، تو کوئی کسی کو کورونا لے گیا، تو دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، اور آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہاں اپنی خوب اپنے لیے باغات اور پلاٹ، اپنے لیے جو کچھ بھی بلڈنگیں، محلات، سب وہاں تیار کرنا ہے۔ اب جو ہے تو ہمیں اس کا یقین بڑھ گیا ہے، ہمیں نیکیوں کا شوق بڑھ گیا ہے، ہمیں فالتو کی باتوں سے بچنے کا شوق بڑھ گیا ہے۔ اب ہم گناہ تو کیا، غیبت، چغلخوری، گھمنڈ، تکبر کی باتیں ہوں، یا دل میں حسد، جلن، گھمنڈ، یہ ساری چیزیں، یہ سب چیزیں الحمدللہ دل سے یہ سب چیزیں کم ہو گئی ہیں، یہ نکل گئی ہیں۔ اب انشاءاللہ اس کے اگلی جو زندگی ہماری ہوگی وہ تقوی والی ہوگی، ہم انہی تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنیں گے۔ اب روزہ، نماز زیادہ کرنے والے بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آسان فرمائے۔ اسی تقوی کو باقی رکھنے کے لیے، اور تاکہ یہ ہم نے جو مشق کری ہے اس کے اثرات پوری زندگی باقی رہیں اور اس میں اضافہ ہو،
اور جو اس میں کمی بیشی، جیسے فرض میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، فرض نماز میں تو سنتیں اس کے بعد ہیں، اس سے ریکوری ہو جاتی ہے، اس سے جو ہے تو تلافی ہو جاتی ہے، کل قیامت کے دن اس سے تلافی کر دی جائے گی۔ اسی طرح رمضان کے فرض روزوں میں کچھ کمی بیشی انسان ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شوال کے 6 روزے مسنون قرار فرمائے ہیں، یعنی تقوی کو باقی رکھنے کے لیے، تقوی کو ترقی دینے کے لیے، تقوی والی زندگی کو مزید نکھارنے کے لیے، اور جو کمی بیشی کچھ رہ گئی تھی اس کی تلافی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے 6 روزے مسنون فرمائے ہیں۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فكان كصيام الدهر، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ سال بھر روزے رکھے، اور جو ہر سال ایسا کرے گا تو گویا کہ پوری زندگی روزے رکھے۔ تو جو ہر سال رمضان کے روزے رکھے گا اس کے بعد 6 شوال کے، تو ایسا ہے گویا کہ پوری زندگی روزے رکھے۔ تو ایک دن روزہ رکھنے کی کتنی فضیلت ہے اور پوری زندگی کی روزے رکھنے کی کتنی فضیلت ہو جائے گی۔ سال بھر روزے رکھنا کتنا مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں، کریم ہیں، ایک نیکی کا 10 گنا عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے متعدد روایتوں میں حضرت ابو ایوب، حضرت ثوبان وغیرہ رضی اللہ عنہ کی صاف صاف ہے کہ یہ 6 روزوں کا ثواب رمضان کے ساتھ پورے سال کا ثواب اس لیے ملتا ہے 6 روزوں کی وجہ سے کہ رمضان کا 1 مہینے کا روزہ 10 مہینے کا ثواب پاؤ گے، اور 6 مہینوں کا روزہ 6 روزوں کا ثواب 60 روزوں کے برابر ہوا، اور 60 روزے یعنی 2 مہینے، تو 10 اور 2 12 مہینے ہو گئے، تو پورے سال کا ثواب اس طرح سے اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر چند مزید باتیں جاننے کی ہیں کہ پہلی بات، یہ روزے متفرق طور پر بھی رکھے جا سکتے ہیں، لگاتار بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شروع ماہ میں بھی رکھے جا سکتے ہیں، یعنی عید کے بعد، عید کا روزہ عید کے دن تو حرام ہے، 2 شوال سے بھی لگاتار رکھ لے، 3 شوال سے لگاتار رکھ لے، اور چاہے تو درمیان میں اور چاہے تو آخر میں۔ لیکن چونکہ نیک کام میں جلدی کرنا چاہیے، پتہ نہیں بعد میں کیا عذر لاحق ہو جائے، اس لیے کوشش یہ کرے کہ کم از کم 15 رمضان تک 6 روزے رکھ لے، 15 شوال تک 6 روزے مکمل رکھ لے، نہیں تو کم از کم 4-5 تو رکھ ہی لے 15 شوال تک، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی عذر، کوئی پریشانی کی وجہ سے نہ رکھ سکیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ پیر جمعرات اور ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھنا سنت ہے، تو کیا ہم 2 سنتوں کی نیت کر سکتے ہیں، 6 شوال کی بھی اور پیر جمعرات کی بھی؟ تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں کر سکتے ہیں، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ آپ الگ رکھیں تو سونے پہ سہاگا، لیکن آپ ایسی ترتیب بھی بنا سکتے ہیں کہ یہ 6 شوال کے روزے اس طرح سے رکھیں کہ پیر اور جمعرات کی بھی سنت ادا ہو جائے، 13، 14، 15 کی بھی، تو ڈبل ثواب مل جائے گا۔ مثال کے طور پر کل جمعرات ہے اور بعض دنیا کے ملکوں میں کل 4 شوال ہے اور بعض جگہ 5 ہے، تو کل جمعرات کو پہلا روزہ رکھا، پھر اگر 4 شوال ہے تو 8 شوال یا 9 شوال، اگر 5 ہے تو 9 شوال کو یعنی پیر ہوگی تو دوسرا روزہ رکھ لیا، پھر 11 شوال کو یا 12 کو جو جمعرات پڑے گی تیسرا روزہ رکھ لیا، پھر 13، 14، 15 3 روزے اور رکھ لیے، تو پورے 6 روزے 15 شوال تک ہو جائیں گے اور ڈبل سنت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اور 15 کو پیر بھی ہے اور 13، 14، 15 کی 15 بھی ہے اور شوال کی، تو 3 نیتیں ایک ساتھ کر سکتے ہیں اور 3 روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ یہ بھی اللہ کے رحم اور کرم کی ایک دلیل ہے، ایک مثال ہے کہ 1 روزہ رکھیے اور 3 روزوں کا ثواب پائیے، اور ہو سکتا ہے 1 کے 10 تو یعنی 10 روزوں کا 30 روزے کا ثواب مل سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، دینے والا ہے، ہم ہی نہ لینا چاہیں تو بات الگ ہے، ورنہ اگر ہم لینا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ، حد سے زیادہ دینے والا ہے۔ 13، 14، 15 جن کو ایام بیض کہتے ہیں، ان میں روزہ رکھنے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ
جو ہر مہینے کے 13-14 رکھے گا یہ 3 دن، تو وہ ایسا ہوئے کہ پورا مہینہ روزہ رکھا. تو جس نے ہر مہینے یہ 3 روزے رکھے تو گویا کہ 2 یعنی رمضان اور شوال کے 6 روزے اور ہر مہینے کے 3 روزے، تو گویا کہ ہر سال اس نے 2 سال کے روزے رکھے. تو کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی دین کی انتہا نہیں. اور یہ اس لیے ہے کہ روزہ ایسی چیز ہے کہ جس میں اللہ کے لیے آدمی بھوک، پیاس، گرمی کی شدت، پریشانی سب برداشت کرتا ہے. اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا محبوب بن جائے گا اور ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے. اتنے محبوب بن جائیں گے کہ ہمارے منہ کی بدبو بھی اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہو جائے گی. 5واں مسئلہ یہ ہے کہ جن عورتوں پر یا جس پر رمضان کی قضا باقی ہے تو وہ کیسے کرے. تو ظاہر سی بات ہے، وہ پہلے حدیث پاک کی روح سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے اور ویسے بھی فرض کو مقدم رکھنا چاہیے سنت پر. تو پہلے وہ رمضان کے جو قضا روزے ہیں وہ پہلے رکھے، پھر یہ 6 شوال کے روزے رکھے. اب بعض عورتیں کہتی ہیں کہ میرے بچے چھوٹے ہیں یا میری ہمت نہیں ہوگی، گرمیاں سخت ہیں، پریشانی ہے، مسئلے ہیں، اب ہم چاہتے ہیں کہ شوال کے رکھ لیں، قضا بعد میں رکھ لیں، یا قضا بھی رکھ لیں شوال کے بعد میں رکھ لیں. تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ جواب یہ ہے کہ گنجائش تو ہے، لیکن آپ کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ پہلے قضا روزے رکھ لیں کہ بعد میں پتہ نہیں عمر وفا دے نہ دے، صحت ساتھ دے نہ دے، تو ہم بعد میں روزے رکھ سکیں نہ رکھ سکیں. اس لیے کوشش یہ کرے کہ قضا بھی رکھ لے. شوال کے چھوٹ گئے تو نیت کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ثواب دے دے گا. اور اللہ تعالیٰ چونکہ رحیم و کریم ہے، امید کے ساتھ یہ بھی بات کہی جا سکتی ہے کہ بعض علماء کا ایک قول بھی ہے کہ شوال کے روزے جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے شوال ہی میں رکھے، بعد میں بھی رکھے جا سکتے ہیں. تو جن عورتوں کو خطرہ ہے کہ پتہ نہیں بعد میں رکھ سکیں نہ رکھ سکیں، تو ایسی عورتوں کے لیے یا ایسے لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ پہلے قضا رکھ لیں پھر شوال کے رکھیں. بھلے شوال کے روزے شوال کے بعد رکھ پائیں تاکہ فرض تو ذمے سے ساقط ہو جائے. ہاں، جن عورتوں کو معلوم ہے کہ ہم بعد میں قضا رکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ صحت ہماری ساتھ دے گی، تو ابھی ہم شوال کے رکھ لیتے ہیں، بعد میں قضا رکھ لیں گے، تو اس کی بھی گنجائش ہے. بلکہ بعض روایتوں میں ہے، جیسے مسند احمد کی حضرت ابو ایوب والی روایت میں اور صحیح ابن حبان کی حضرت ثوبان والی روایت میں ہے، من صام رمضان وستا من شوال، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے. اس حدیث میں شرط نہیں ہے کہ پہلے رمضان کے ہوں اور شوال کے پھر رمضان کے مکمل کرنے کے بعد ہوں. تو اس حدیث کی روح سے گنجائش ہے کہ ہم پہلے شوال کے 6 رکھ لیں، کیونکہ اصلاً یہ شوال کے ہیں. ان کو سال بھر رکھنے والی اگرچہ بعض علماء کا قول ہے، لیکن بہتر یہ کہ ان کو اگر ہم جب رکھ سکتے ہیں اور ہمیں امید بھی ہے بعد میں ہم قضا رکھ سکتے ہیں، تو ہم پھر یہ صورت اپنائیں کہ پہلے شوال کے رکھ لیں 6 روزے، پھر قضا روزے اگلے مہینے میں 1 روزے یا 3، 13، 14، 15 کو یا پیر جمعرات کو جو بھی ترتیب بنا لیں، یا پورے مہینے میں کہیں بھی رکھیں، کیونکہ قضا روزے کے ساتھ ہم چونکہ فرض ہوتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کوئی اور نیت نہیں کر سکتے، ضمناً کر سکتے ہیں. یعنی یوں سوچ لیں کہ چلو پیر جمعرات کو رکھنا اچھی بات ہے، اللہ کے رسول رکھتے تھے، نفل رکھتے تھے، ہم جو ہے تو فرض رکھ لے رہے ہیں. تو اس طرح سے تو کر سکتا ہے یا کر سکتی. لیکن اگر یہ کہے کہ میں جو ہوں تو فرض روزہ رکھ رہی ہوں اور ساتھ میں شوال کے بھی 6 ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ایسا کیا کسی نے تو اصلاً وہ فرض بن جائیں گے اور قضا مانے جائیں گے. تو خلاصہ یہ کہ سب سے اعلیٰ صورت تو یہ ہے کہ پہلے رمضان کے قضا رکھے اور پھر شوال کے 6 شوال ہی میں پورے رکھ لے، قضا بھی اور شوال کے بھی. دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے شوال کے 6 رکھ لے، قضا بعد میں رکھ لے. اس میں بھی اللہ سے امید ہے کہ پورے سال کا ثواب مل جائے گا، اور نیت تو ہے یہ خیر. تیسری صورت ان لوگوں کے لیے جو بعد میں قضا رکھنے کا ڈر ہو جن کو، تو وہ ایسا کریں کہ اس مہینے میں قضا رکھ لیں اور شوال کے جو 6 روزے ہیں اس کو بعد میں رکھنے کا ارادہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ اس کو بعد میں رکھیں گے. اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے اور بعض علماء کا قول بھی ہے، تو رحمت سے امید کی جا سکتی ہے. اور یہ اس لیے کہ قضا چونکہ فرض ہوتے ہیں اور اگر بعد میں ڈر ہے تو ان کو رکھنا ہی رکھنا ہے پہلے. اگر کسی کو ڈر ہے کہ میں اگلے مہینے بیمار پڑ سکتا ہوں یا پڑ سکتی ہوں، تو لہذا شوال ہی میں قضا رکھنے کی کوشش کرنا اس کے ذمے زیادہ لازم آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
بسم اللہ.